أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له مقاليد السماوات والأرض. اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. والذین کفروا بآیات اللہ. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ ہوں گے خسارہ پانے والے. مقالید، مقلاد ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے چابی، کنجی، اور اس کا مادہ ہے قلادہ. جس طرح قلادہ یعنی پٹا یا ہار گلے سے منسلک ہوتا ہے، اسی طرح چابی بھی اپنے تالے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اس لیے اس کو مقلاد کہا گیا. بعض علماء لغت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مقالید اصل میں اقلید ان کی جمع ہے. اقلید فارسی کا لفظ قلید سے عربی بنایا گیا ہے. قلید فارسی میں چابی کو کہتے ہیں، اور جب اسے عربی میں کنورٹ کیا گیا تو وہ ہو گیا اقلید، اور اس کی جمع خلاف قاعدہ مقالید آئی. تو فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے جتنے خزانے ہیں ان سب کی چابیاں اللہ پاک کے پاس ہیں، اور وہی ان میں سے مخلوق کی ضرورت کے مطابق جتنا مناسب سمجھتا ہے وہ عطا کرتا رہتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یعنی اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کی آیات کا انکار کیا، جو کہ ابھی ابھی پیچھے گزر چکی ہیں. اولئک هم الخاسرون. ہم ضمیر فصل کے پہلے آنے کی وجہ سے اور الخاسرون پر الف لام آنے کی وجہ سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا، یعنی وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. باقی اگر کسی کو کوئی خسارہ پہنچتا ہے تو وہ اصل میں خسارہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خسارہ عارضی ہے، لیکن آخرت کا خسارہ اصل خسارہ ہے، اس لیے کہ وہ مستقل اور دائمی ہے. اور کامیابی بھی آخرت ہی کی کامیابی ہے. اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ سب عارضی اور وقتی ہیں، اور مستقل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں انسان کو حاصل ہوگی. فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اور فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل میں کامیاب ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی، کہہ دیجئے کیا پھر غیر اللہ کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو؟ اعبد ایھا الجاہلون، کہ میں ان کی عبادت کروں اے جاہلو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
کہ اگر تو شرک کرے گا تو ضرور تیرا عمل ضائع ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تو ضرور بالضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. فرمایا کہ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے جاہلو، وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ساری مخلوق کو پیدا کیا اور جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اس کو چھوڑ کر تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں مخلوق کی عبادت کروں. جہل کبھی علم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی علم کے مقابلے میں. تحمل کے مقابلے میں جو رویہ انسان اختیار کرتا ہے اس کو بھی جہل کہتے ہیں. جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، کہ خبردار ہمارے ساتھ کوئی جہالت کا مظاہرہ نہ کرے ورنہ ہم اس سے بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کریں گے. اور یہاں پہ جہل علم کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. یعنی اے جاہلو، تمہیں نہ تو اللہ پاک کی صفات اور اس کے اسماء کا پتہ ہے، نہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا پتہ ہے کہ تم انہیں غیر اللہ کی عبادت کی ترغیب دیتے ہو، اور نہ ہی تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تمہیں ساری مخلوق پر فوقیت عطا فرمائی ہے. اس کے باوجود تم اپنے جیسی مخلوق پر بلکہ اپنے سے کم تر مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، قبروں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، پتھروں کے سامنے اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے. یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، من ندیدم کے سگے پیش سگے سرخم کرد. وہ کہتے ہیں کسی کتے کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ دوسرے کتے کے سامنے سر جھکا رہا ہو، لیکن آدم کا بیٹا اپنے ناسمجھی کی وجہ سے اپنے ہی جیسے آدمیوں کی عبادت شروع کر دیتا ہے. یہ انتہائی جہالت اور نادانی کی بات ہے. اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. وَلَقَدْ کا لام تاکید کا اور آگے لَإِنْ أَشْرَكْتَ کا لام تاکید کا. لام تاکید قسم کا معنی دیتا ہے. 2 بار قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے اور آپ سے پہلے ہر نبی کو یہ بتلا دیا تھا کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو پتہ تھا کہ کسی نبی نے شرک نہیں کرنا تو پھر یہ ذکر کرنے سے کیا فائدہ کہ ہم نے انبیاء سے کہا کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی برائی اور اس کا وبال ظاہر کرنے کے لیے انبیاء کو خطاب کر کے یہ بات فرمائی ہے. اور مقصد انبیاء کو مخاطب کر کے ان کی امتوں کو دعوت دینا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی ہو کر بھی شرک کرے تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے. تو عام آدمی کا پھر کیا مقام ہے کہ وہ شرک کرے اور اس کے اعمال باقی رہیں. فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے
اور شرک کرنے لگ جائے تو اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، لیکن توبہ کرنے والے اس سے مستثنا ہے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی پھر عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو مشرک بناتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ قدر انہوں نے نہیں کی، حالانکہ اللہ پاک کا مقام اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ پر کاغذ کی طرح لپٹے ہوئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، اللہ پاک زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا قیامت کے دن اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا۔ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض، پھر اللہ فرمائے گا میں ہوں حقیقی بادشاہ، کہاں ہے زمین کے وقتی بادشاہ۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، اور میں مالک ہوں، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ کی صفتیں بیان کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر کپکپی طاری ہوئی کہ ہم یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سمیت زمین پر گر جائیں گے، مگر لوگوں نے اللہ کی ان صفتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا جی کہ قبضے کا معنی اس کا قبضہ قدرت ہے اور آسمانوں کو ہاتھ پہ لپیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیار میں ہوں گے، حالانکہ اللہ کا قبضہ قدرت تو آج بھی ہے اور اللہ کے اختیار میں تو ساری زمین و آسمان آج بھی ہے۔ پھر قیامت کے دن خاص کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے عرش کا بھی انکار کیا اور کہا کہ عرش سے مراد اللہ کی حکومت ہے، مگر اللہ تو صاف فرماتا ہے کہ وہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، وہ 8 فرشتے جس چیز کو اٹھائیں گے وہ کیا ہوگی؟ وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر اللہ کی پنڈلی مان لیں، اللہ کا ہاتھ مان لیں، اللہ کی آنکھیں مان لیں، اللہ کے کان مان لیں، اللہ کا سننا مان لیں، اللہ کا دیکھنا مان لیں، اللہ کا بولنا مان لیں، تو پھر تو اللہ کے لیے جسم لازم آتا ہے اور اللہ تو جسم سے پاک ہے۔ حالانکہ
اگر وہ یہ کہتے کہ ہم اللہ پاک کی ان ساری صفتوں کو مانتے ہیں اس طرح جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے تو پھر کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ تو قرآن و حدیث میں اللہ پاک کی جو صفات آئی ہیں ان سب پر ایمان رکھنا اس طرح کہ جیسے اللہ کی شان ہے، یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ ترجمہ اقبال: لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی، کہہ دیجئے کیا پھر تم غیر اللہ کے بارے میں مجھے حکم دیتے ہو؟ اعبد ایھا الجاہلون، کہ میں ان کی عبادت کروں اے جاہلو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ یقیناً ضرور خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی پھر عبادت کرو۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔